اپنے شو ایم بی جی سپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ریلیجن از دا لاسٹ ریفوجی آف آ سکاؤنڈرل۔ اگرچہ اس کوٹیشن کا ہماری آج کی گفتگو سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب میں وزیر اعظم عمران خان کا خطاب سن رہا تھا، آج انہوں نے رحمت للعالمین کانفرنس کے اختتامی سیشن سے ایک طویل خطاب کیا، تو اس خطاب کے دوران بار بار یہ جملہ میرے دماغ پر، میری سماعتوں پر جو ہے وہ ہتھوڑے برسا رہا تھا، تو اس لیے میں نے یہ جملہ جو ہے، یہ کوٹیشن جو ہے وہ بیان کر دی، ادروائز اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وہی گھسی پٹی پرانی باتیں، وہ جو ایک ٹیپ ریکارڈ سن رہے ہیں ہم پچھلے 3 سال سے، وہی باتیں انہوں نے دہرائیں۔ توقع یہ تھی، اور ظاہر ہے وہ جو محفل تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس میں اگر کوئی بات کرنی تھی تو مدحت رسول کے حوالے سے وہ کوئی بات کرتے، اسوہ حسنہ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جاتی، لیکن اس تقریر میں بھی انہوں نے حسب سابق، حسب ماضی وہی سیاسی مخالفین کے لتے لیے، اور وہی جو مخصوص ان کا انداز ہے، لب و لہجہ ہے، اسی میں بات کرتے ہوئے انہوں نے قطری خط کا ذکر کیا، کبھی انہوں نے پاناما کا ذکر کیا، تو کبھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی یہ وہاں ہوتے تو یوں ہو جاتا، گرفتار ہو جاتے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو 1 گھنٹے سے زائد کا ان کا خطاب تھا، اس میں انہوں نے ریاست مدینہ کے اصول بیان کیے کہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ کن اصولوں کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اخلاقی معیار کے حوالے سے بات کی کہ جی ریاست مدینہ کا جو سب سے پہلا جو اصول تھا وہ اخلاقی معیار تھا، موریلٹی کو جو ہے وہ بہت بلند کیا گیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ آج جو ان کی ریاست مدینہ ہے، جسے وہ ریاست مدینہ کہتے ہیں، وہاں اخلاقی معیار جو ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے اس سے کتنا جو ہے وہ بلند فرمایا ہے۔ اسی طرح انہوں نے انصاف کے نظام کا ذکر کیا، رول آف لا کا جو ہے وہ ذکر کیا، اور جب میں تقریر ان کی سن رہا تھا رول آف لا کے حوالے سے، تو اسی وقت ایک خبر جو ہے وہ ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی اور نظروں سے گزری، جس میں بتایا گیا کہ رول آف لا کے اعتبار سے جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 139 ممالک میں پاکستان 130ویں نمبر پر ہے، یعنی صرف 9 ملک ہی ہیں جو ہم سے آگے ہیں، ورنہ نیچے سے ہم فرسٹ آنے کے بالکل جو ہے وہ قریب پہنچ چکے ہیں رول آف لا کے حساب سے۔ لیکن اپنی اس تقریر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے رول آف لا کی بات کی، نظام انصاف کی بات کی، یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ وہ کس طرح کا نظام انصاف چاہتے ہیں، کس طرح کا انصاف جو ہے اس کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ جو جج بشیر نے فیصلہ دیا، جج ارشد ملک نے جس طرح کے فیصلے دیے، یا جس طرح پاناما بینچ نے جس طرح کے فیصلے دیے، کیا اس طرح کا عدل و انصاف وہ وطن عزیز میں رائج کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جس طرح کا انصاف وہ ایف آئی اے کے ذریعے، نیب کے ذریعے اور اس طرح کے جو دیگر محکمے ہیں، ادارے ہیں، ان کے ذریعے وہ جس طرح کا نظام عدل، جس طرح کا نظام انصاف وہ رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ اس عدل و انصاف کی بات کر رہے تھے؟ اس حوالے سے انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی، اور 2 باتیں جو بالعموم وہ کہی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں عدل و انصاف کے حوالے سے، جو ریاست مدینہ تھی، اصل والی ریاست مدینہ جو ہے اس کے حوالے سے، وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی تقریر میں دہرائیں۔ مثال کے طور پہ کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جو ہے وہ چوری کرے گی تو جو اس کے ساتھ جو ہے وہ وہی سلوک ہوگا، اس کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی طاقتور کے لیے الگ اگر قانون ہوگا اور کمزور کے لیے اگر الگ قانون ہوگا
تو پھر ایسا معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، ایسا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہ انہوں نے تیسرا اصول جو ہے وہ بیان کیا ریاست مدینہ کا، کہ جس کی بنیاد پہ ریاست مدینہ کھڑی تھی۔ اور جب وزیر اعظم عمران خان صاحب ریاست مدینہ کے یہ اصول بیان کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے سامنے جو حاضرین کی مجلس ہے اس میں کون کون سے چہرے جو ہے وہ موجود ہیں، اور سوچ رہا تھا میں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، عدل و انصاف کی بات کر رہے ہیں، کمزور اور طاقتور کے لیے ایک قانون کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ان کی کابینہ میں ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، کیا جہانگیر ترین صاحب، خسرو بختیار صاحب، عبدالعلیم خان صاحب، اعظم سواتی صاحب، فیصل واڈا صاحب اور اس طرح جو دیگر وزراء ہیں، جو دیگر اس عہد کی طاقتور ترین شخصیات ہیں، جن کے خلاف مختلف مقدمات ہیں، جن کے خلاف انواع و اقسام کے الزامات ہیں، کیا انہیں سزا ہو پائی ہے؟ اگر انہیں سزا نہیں ہو پائی تو پھر کیسا رول آف لا، کیسا عدل و انصاف، اور کیسی یہ باتیں کہ کمزور اور طاقتور کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کا قانون جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا اگر موقع ملے کبھی تو جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ان سے سوال کیا جائے، یا اگر وہ نہیں تو کم از کم مولانا طارق جمیل صاحب جو ان کے ممدوح ہیں وہی کم از کم اس بات کی جو ہے وہ وضاحت کر دیں کہ کیا ریاست مدینہ کی اخلاقیات یہ تھی کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کے گرد گھیرا تنگ کر دیں، اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگا دیں، ان کی زندگیاں جیرن کر دیں، اور جو سیاسی مخالفین اپنی جماعتوں کو چھوڑ کر اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے آپ کی طرف آ جائیں، انہیں آپ صادق و امین کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیں؟ کیا یہ ریاست مدینہ کی اخلاقیات تھیں؟ کیا یہ ریاست مدینہ کی اخلاقیات تھیں کہ جو شخص سوال کرے اسے آپ غدار قرار دے دیں، اسے آپ ملک دشمن قرار دے دیں؟ کیا ریاست مدینہ میں ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کا یہی عالم تھا جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے؟ کیا ریاست مدینہ میں سوال اٹھانے والوں کو اٹھا کر لاپتہ کر دیا جاتا تھا، اغوا کر لیا جاتا تھا؟ کیا انہیں گولی مار دی جاتی تھی؟ کیا ریاست مدینہ میں ایسا ہوتا تھا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو جواب دینا چاہیے، یا عمران خان صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے وضاحت کر دیں۔ کیا ریاست مدینہ میں جو حکمران ہے وہ 400 کنال کے گھر میں رہ سکتا تھا؟ کیا ریاست مدینہ میں، جس ریاست مدینہ کی بات وہ کرتے ہیں، کیا اسی ریاست مدینہ میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے خلیفہ وقت سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ جو چادریں مال غنیمت میں آئی ہیں تو ہمارا تو لباس نہیں بنا، اور آپ تو ماشاءاللہ دراز قد ہیں، تو آپ کا لباس کیسے بن گیا؟ تو کیا اس سوال کرنے والے کو پٹواری کہا گیا تھا؟ کیا اس سوال کرنے والے کو لفافہ کہہ کے جھٹک دیا گیا تھا؟ کیا اسے FIA کے ذریعے ہراساں کیا گیا تھا؟ کیا اسے اٹھوا لیا گیا تھا؟ اگر اس ریاست مدینہ جس کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، اگر وہاں خلیفہ وقت نے وضاحت کی کہ میرے بیٹے کی ایک چادر تھی، اس نے مجھے دے دی اور یوں جو ہے وہ میرا لباس بن گیا، تو کیا آج وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں؟ یہ وضاحت جو ہے یقیناً کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو۔ اکثر و بیشتر اٹھتے بیٹھتے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو کیا اسی ریاست مدینہ میں حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھ سے باز پرس ہوگی؟ کیا آج جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، کیا انہیں معلوم ہے کہ آج ان کی رعایا پہ کیا گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے؟ کیا آج مہنگائی نے، بے روزگاری نے لوگوں کا جینا دو بھر نہیں کر رکھا؟
کیا آج مہنگائی نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن نہیں کر رکھی؟ کیا لوگ بھوکوں نہیں مر رہے؟ تو اس کا حساب کس سے لیا جائے گا؟ نکے سے لیا جائے گا یا نکے کے ابا سے لیا جائے گا؟ اس بات کا جواب جو ہے جب بھی فرصت ہو تو اس کا دینا چاہیے۔ بہرحال یہ جو رونا دھونا ہے یہ تو چلتا ہی رہے گا، لیکن عمران خان صاحب کی یہ جو طویل تقریر تھی رحمت للعالمین کانفرنس کے اختتامی سیشن سے، اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے بین السطور بٹوین دا لائنز ایک اہم پیغام دیا، اور وہ اہم پیغام جو ہے وہ راولپنڈی یا جی ایچ کیو کہنے کی بجائے میں براہ راست کہوں گا کہ وہ پیغام دراصل انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دیا ہے۔ وہ پیغام انہوں نے کیا دیا ہے؟ وہ جب اصول بیان کر رہے تھے ریاست مدینہ کے تو انہوں نے پہلے اخلاقی معیار کی بات کی، پھر انصاف کا نظام، رول آف لا کی بات کی۔ جب وہ میرٹ کی بات کر رہے تھے تو تب انہوں نے کیا کہا؟ پہلے آپ یہ کلپ سن لیجئے، پھر اس کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں میرٹ آ گئی۔ آپ اگر اسلام میں یہ جو پچھلی تاریخ ہے، یہ جو ایک دم ساری دنیا میں چھا گئے، اس میں بہت بڑی وجہ میرٹ تھی۔ جو بھی اچھا پرفارم کرتا تھا، جو جنرل، وہ اوپر آ جاتا تھا۔ کوئی کسی کا یہ رائٹ نہیں تھا کہ ہمیں صرف بڑا عہدہ مل رہا ہے۔ جو جرنیل کارکردگی دکھاتا تھا وہ اوپر آتا تھا۔ یہ فرمایا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ چند روز پہلے وہ ایک بار پھر یہ مثال بھی دے چکے ہیں اپنی تقریر میں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے بتایا کہ جی حضرت خالد بن ولید کتنے بڑے جرنیل تھے، سپہ سالار تھے، لیکن خلیفہ وقت نے انہیں دوران جنگ جو ہے وہ ہٹا دیا، کیونکہ یہ خلیفہ وقت کا یا حاکم وقت کا جو ہے وہ استحقاق ہے۔ اور آج انہوں نے ایک بار پھر بین السطور بٹوین دا لائنز پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ کارکردگی وہی ہوگی جو میں ایویلیوٹ کروں گا، اور اس کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے وہ ترقی آئے گی۔ جو جرنیل کارکردگی دکھائے گا وہ اوپر آئے گا۔ اگر محض مثال ہی دینی ہوتی میرٹ کی کہ ریاست مدینہ میں میرٹ کی پاسداری جو ہے وہ کس طرح ہوتی تھی، تو یہ مثال کسی اور کی بھی دی جا سکتی تھی، کسی بیوروکریٹ کی مثال دی جا سکتی تھی، حکمران کی مثال دی جا سکتی تھی، کوئی کاروبار کرنے والے لوگوں کی جو ہے وہ مثال دی جا سکتی تھی، کوئی بھی مثال جو ہے وہ دی جا سکتی تھی، لیکن بالخصوص یہ کہنا کہ جو جرنیل کارکردگی دکھاتا تھا ریاست مدینہ میں، جو جرنیل کارکردگی دکھاتا تھا وہ اوپر آتا تھا۔ اب اگر آپ کارکردگی کی بات کریں تو ظاہر ہے سب کا اپنا اپنا پیمانہ ہے، اور اگر آپ پرائم منسٹر آفس میں جو پیمانہ اس وقت رائج ہے، آپ اس سے اگر کارکردگی ماپنے اور جانچنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے پھر کارکردگی تو دو لوگوں نے ہی دکھائی ہے۔ ایک کا نام جنرل فیض حمید ہے اور دوسرے کا نام جنرل آصف غفور ہے۔ تو پھر ان دونوں میں سے ہی ظاہر ہے کوئی اوپر آئے گا، اور یہی پیغام وزیر اعظم عمران خان نے اپنی آج کی تقریر میں بین السطور دیا ہے۔ ایک اور بھی انہوں نے بڑی قابل ذکر اور بڑی خوفناک بات اپنی اس تقریر میں کہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں انصاف کی جنگ لڑتا رہوں گا، قانون کی بالادستی کی جنگ، میرٹ کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ تو یہ اچانک وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لڑنے اور مرنے کی باتیں کیوں لے کے آ گئے ہیں؟ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی شہادت کا وقت قریباً پہنچا ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔